ہمارے اس اپیل کے خلاف. اسی دوران جنرل فیض حمید نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کو ضرور تشریف لائیں, آپ کو ضرورت ہے ملنے کی, آپ میرے دفتر تشریف لائیں, میں حاضر ہوں. وہ تشریف لائے اور میں نے اپنے پیمرا کے جتنے ہمارے ڈی جیز تھے ان کو سب کو الرٹ کیا. میں نے کہا کوئی نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوں گے, ڈسکس کرتے ہیں کیا پیمرا کو کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, کیا ایشوز ہیں. ہم نے پوری تیاری کر کے بیٹھے تو جو میجر ایشو آیا ہمارے سامنے انفارچونیٹلی وہ یہ تھا کہ عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں. کچھ نہ کہیں, عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں, ایسے ہی کہا گیا. خیر میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ تو کاؤنسل آف کمپلینٹ میں کیس چلا گیا. کاؤنسل آف کمپلینٹ, طلعت بھی اس پہ کمپلیننٹ تھے اس میں, اور طلعت نے جو کمپلینٹ لکھی تھی اس کے الفاظ ابھی بھی میرے دل پہ نقش ہے. اس کی ذاتی باتیں اس لیے میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن بہت دکھی دل سے اس نے وہ کمپلینٹ کی تھی, اس کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ چلے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہمارا اور عامر لیاقت پہ پابندی جاری تھی. تو آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کیس کو بنفس سے نویس سن رہے تھے اور میں وہاں پہ آرگیو کر رہا تھا ان فیور آف بین آن عامر لیاقت. ہمیں بہت امید تھی کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور ہم بڑے اچھے آرگومنٹس دے رہے تھے. تو اچانک چیف جسٹس صاحب نے, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی بریک ہے, بریک سے واپس آ کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ بریک پہ چلے گئے. ہم بڑے خوش تھے کہ یہ فیصلہ پیمرا کا جاری رہے گا اور اس پہ جو بھی کاؤنسل آف کمپلینٹ کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا. جج صاحب اور ان کا معزز بینچ بریک سے واپس آئے تو ان کا موڈ بدلا ہوا تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ عامر لیاقت پہ پابندی ہٹا دی ہے ہم نے, عامر لیاقت پروگرام کرے گا. اور انہوں نے پیمرا کو اسی وقت پابند کیا کہ آپ کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی یہ سزا ہے, لیکن ہمیں تو سزا ہی لگی. انہوں نے کہا آپ لوگ روزانہ عامر لیاقت کا پروگرام دیکھیں گے.